بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ دبئی ایک کنٹری ہے، جبکہ دراصل یہ ایک شہر ہے۔ دبئی سمیت 7 ڈفرینٹ کنگڈمز کے لیڈرز نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ ان 7 کنگڈمز کو ملا کر ایک کنٹری بنائیں گے، جس کا نام ہے یونائٹڈ عرب اماراتس۔ کنگڈم آف دبئی کے اندر ایک شہر ہے جسے دبئی کہتے ہیں، اور اسی طرح کنگڈم آف ابوظہبی کے اندر ایک سٹی ہے جسے ابوظہبی کہتے ہیں۔ ان 7 کنگڈمز نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو ابوظہبی کا لیڈر ہوگا وہ پریزیڈنٹ بنے گا، اور جو دبئی کا لیڈر ہوگا وہ پرائم منسٹر بنے گا۔ اس جگہ کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ اس پوری جگہ کو 1820 میں شیخدم کہا جاتا تھا۔ اس وقت یہ سارے کنگڈمز ابوظہبی کے انڈر ہوتے تھے، اور اس وقت دبئی صرف ایک ریگستان ہوتا تھا، اور اس جگہ پر صرف مچھوارے رہتے تھے۔ لیکن 1833 میں شیخ مخدوم نے اسے ابوظہبی سے علیحدہ کر کے دبئی کی بنیاد رکھی، اور دبئی کا جو ریسنٹ لیڈر ہے وہ بھی انہی کے خاندان سے ہے۔ 1958 میں دبئی کی قسمت چینج ہو گئی تھی، اور شیخ راشد بن سعید دبئی کے لیڈر بن گئے تھے۔ شیخ راشد نے 1959 میں یورپ کا وزٹ کیا تھا، اور وہاں کے انفراسٹرکچر سے امپریس ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دبئی کو ٹریڈنگ، ٹرانسپورٹ اور ٹورزم کا سینٹر بنائیں گے۔ دبئی پرشین گلف میں موجود ہے، جو ایران، عراق، سعودی اور قطر کے درمیان میں ہے۔ یہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ شیخ راشد نے لون لے کر ایک پورٹ بنائی تھی اور سارا پیسہ انفراسٹرکچر پہ خرچ کر دیا تھا، اور لوگوں نے ان کا کافی مذاق بنایا تھا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ کتنی زیادہ تبدیلیاں لانے والا ہے۔ 1966 میں دبئی کی ترقی میں قدرت نے بہت ساتھ دیا، کیونکہ 1966 میں دبئی میں آئل نکلنا شروع ہوا تھا، جو کہ ابوظہبی کے مقابلے میں کافی کم تھا۔ شیخ راشد نے 1972 میں پورٹ راشد بنائی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ شپس آنا شروع ہو گئی تھیں، اور اس کی وجہ سے کمرشل ایکٹیویٹی کافی بڑھ گئی تھی، اور شپس کی ریپیئرنگ کے لیے دبئی ڈرائی ڈاک بنایا گیا تھا۔ پورٹ راشد کی سکسیس کو دیکھ کر 1979 میں جبل علی پورٹ بنایا گیا تھا، جس سے دبئی کی سکسیس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ جبل علی پورٹ آج کی ڈیٹ میں مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا پورٹ ہے۔ بعد میں شیخ راشد نے اس کی ترقی کو دیکھتے ہوئے جبل علی پورٹ کو ٹیکس فری زون بنا دیا تھا، جس میں امپورٹ ڈیوٹی، ایکسپورٹ ڈیوٹی اور مینوفیکچرنگ ٹیکس سب معاف کر دیا گیا تھا۔ یہ روٹ سب کا فیوریٹ روٹ بن گیا تھا، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، اور دبئی کی GDP کا 24% یہاں سے آنے لگا تھا، اور یہیں سے دبئی کی ترقی کا آغاز شروع ہوا تھا۔ اس کا سارا کریڈٹ شیخ راشد کو جاتا تھا۔ اس دور میں پاکستان کی اچھی لوکیشن ہونے کی وجہ سے USA اور برٹش کی ساری فلائٹس پاکستان کے شہر کراچی سے گزرتی تھیں۔ اس وجہ سے پاکستانی ایئر لائنز کافی زیادہ فیمس ہو گئی تھیں، اور شیخ راشد نے 1979 میں دبئی میں ایئر ایمریٹس کی بنیاد رکھی تھی، اور پاکستان سے بہت سے پلین خریدے تھے، اور آہستہ آہستہ پاکستان کو یہ پیسہ دیکھ کر پورا بزنس دبئی میں شفٹ کر دیا تھا، اور انہوں نے ایئر ایمریٹس کو مزید زیادہ سکسیسفل بنانے کے لیے اسے ٹیکس فری بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے آج ایئر ایمریٹس بہت زیادہ عروج پر ہے۔ دبئی کو ٹورسٹ پلیس بنانے کے لیے بہت زیادہ بلڈنگز بنائی گئی تھیں، اور لوگوں کو کمفرٹ پرووائڈ کرنے کے لیے ہوٹلز بنائے گئے تھے۔ دبئی میں 1999 میں برج العرب ہوٹل بنایا گیا تھا، جو اس وقت کا سب سے ٹالسٹ ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل کو ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ پر بنایا گیا تھا۔ 1999 میں شیخ راشد کی ڈیتھ کے بعد شیخ محمد بن راشد نے اپنے والد کی طرح کام جاری رکھا۔ اس پرٹیکولر ٹائم میں یہ برج العرب دنیا کا سب سے بڑا 7 اسٹار ہوٹل مانا جاتا تھا۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ریت پر کمرہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ریت کے اوپر بلڈنگز کی لائن لگا دی گئی تھی، اور سمندر کے اندر مٹی بھر کے بہت زیادہ بلڈنگز کھڑی کی گئی تھیں۔ پرانے وقتوں میں دبئی صرف ایک ریگستان ہوتا تھا، جس کے اندر پینے کا پانی ملنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ پھر دبئی نے سمندر کے پانی کو پینے لائق بنایا تھا۔ کنگڈم آف دبئی کو ٹیکس فری زون بنا دیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے عام لوگوں اور بزنس مین سے کوئی بھی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، اور دنیا کے رچ لوگوں نے اپنے ہیڈ کوارٹرز اور بزنسز دبئی میں شفٹ کر دیے۔ دبئی میں 35 لاکھ لوگ رہتے ہیں، جس میں 2 لاکھ اماراتی ہیں۔ اس وقت دبئی اپنے ہی ریکارڈز کو بریک کرنے والا ہے۔ دبئی کے لیڈر نے دبئی کے اندر دبئی کریک ٹاور کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا ہے، جو 1300 میٹر اونچا ہوگا، جبکہ برج خلیفہ کی اونچائی 800 میٹر ہے۔ 1990 سے پہلے دبئی صرف ایک ریگستان ہوتا تھا، اور آج وہ دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن سائٹ ہے۔
मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई को इस हद तक डिज़ाइन किया कि दुनिया भर के टूरिस्ट दुबई की तरफ अट्रैक्ट हों। दुबई में 95% फॉरेनर वर्कर्स और 5% लोकल रहते हैं। 1990 में दुबई में सिर्फ एक ऊंची बिल्डिंग होती थी जिसे दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता था, लेकिन आज दुबई में 917 ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद हैं और दुबई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है जिसके अंदर 1200 शॉप्स मौजूद हैं। और शेख मोहम्मद बिन राशिद ने एक आर्टिफिशियल जजीरे के ऊपर पाम जुमेरा को बनाया था जिसकी कंस्ट्रक्शन के वक्त लोगों ने कहा था कि इसको बनाना इम्पॉसिबल है। इस वक्त दुबई की पुलिस के पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां मौजूद हैं जिनमें ऑस्टन मार्टिन 177, ऑडी R8, बेंटले कॉन्टिनेंट G8, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर और रोल्स रॉयस शामिल हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने यूरोप के डिज्नी लैंड से इम्प्रेस होकर दुबई में एक बड़ा डिज्नी लैंड बनाने का फैसला किया था। उसके लिए उन्होंने डिज्नी लैंड से रिक्वेस्ट की थी जिन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसे शेख मोहम्मद बिन राशिद ने एक बहुत बड़ा इंडोर एडवेंचर पार्क बनाया था जिसे IMG वर्ल्ड कहा जाता है। उसके अंदर एट अ टाइम 20,000 लोग एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ दुबई में गोल्ड ATMs भी मौजूद हैं जहां से कॉइन्स और गोल्ड बार्स निकलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।